بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج اس میسج میں آپ کو سٹریس کے بارے میں بتاؤں گا. ایکچولی زمانہ قدیم میں جب انسان غاروں میں رہتا تھا اور جنگلوں میں رہتا تھا اور باہر نکلتا تھا اور اس کا واسطہ مختلف قسم کی چیزوں سے ہو جاتا تھا، جیسے کبھی شیر آ گیا، کبھی ریچھ آ گیا، کبھی کوئی چیز آ گئی، تو اس وقت جب ایسی کوئی بھی چیز ہوتی تھی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں ایک سسٹم ڈالا کہ فوری طور پہ اس کے جسم سے سارا بلڈ فلو جا کے بازوؤں میں اور ٹانگوں میں، یعنی کہ جن چیزوں سے اس نے کچھ کرنا ہے اس میں آ جائے اور اس کے ذہن کی طرف زیادہ سے زیادہ آکسیجن چلی جائے. تو یہ ایک خاص قسم کا طریقہ کار تھا جس سے ہماری جان بچتی تھی، کیونکہ جان بچانا بہت اہم ہے. تو اس وقت تو ہم اس چیز کو استعمال کرتے تھے. اس چیز کو جو اس سے ہوتا تھا وہ ہوتا تھا غصہ یا سٹریس یا ایک دم سے ٹینشن اس کی آتی تھی. اچھا، اس میں ایک دماغ کو وجہ پتہ ہوتی تھی کہ شیر آیا ہے، اس وجہ سے یہ ٹینشن ہوئی ہے. تو جیسے ہی وہ اس چیز سے انسان نکل جاتا تھا، یا شیر چلا گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی اس سے بچ گیا، تو اس کے ہارمونز واپس اپنی جگہ پہ آ گئے، اس کا سارا رسپانس واپس نارملائز ہو گیا اور وہ اوکے ہو جاتا تھا. مگر اب کچھ تبدیلی ہو گئی ہے. دراصل اس وقت ہوتا کیا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہمیں ایسے معاملات سے واسطہ نہیں پڑتا، یا بڑی بڑی تھریٹس ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتی، مگر ان تھریٹس کی جگہ ہم نے خود اپنے دماغ کو دے دیا. کیونکہ سٹریس کا ایک طریقہ کار موجود ہے، غصے کا ایک طریقہ کار موجود ہے، تو ہم اس کی جگہ تلاش کر لیتے ہیں یا اس کی وجہ کسی بھی چیز کو بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ امتحان ہونے والا ہے، اس کے لیے سٹریس ہو جائے، یا مثال کے طور پہ باس نے کوئی بات کر دی اس پہ سٹریس ہو جائے، دوست نے بات کر دی اس پہ سٹریس ہو جائے، غصہ آ جائے. اچھا، اس میں یہ نقلی چیزیں، یعنی کہ اس میں زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، مگر جو اس میں تکلیف ہوتی ہے یا اس پہ جو ہمارا جو مزاج بنتا ہے وہ ویسے ہی بنتا ہے، یا سٹریس پورا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سے زندگی کو خطرہ ہوتا تھا تو ویسے ہوتا ہے. اب فرق کیا پڑ گیا ہے کہ ایک تو ہم نے یہ نقلی چیزوں کی وجہ سے سٹریس لینا یا نقلی چیزوں کی وجہ بنانا شروع کر دیا، اور دماغ کو یہ میسج دیتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ہمارے لیے سٹریس کا باعث ہے، یہ ہمارے لیے سٹریس کا باعث ہے. دماغ میسیجز کو مان لیتا ہے، دماغ کو سمجھ نہیں آتی، وہ بس ہماری بات مان لیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں گڑبڑ یہ ہوئی ہے آج کل کے سٹریس میں کہ دماغ کو یہ میسج نہیں ملتا کہ اچھا اب اس سٹریس کی وجہ چلی گئی ہے، کہ شیر چلا گیا ہے، کیونکہ باس وہیں پہ رہتا ہے، امتحان آنے ہی ہوتے ہیں یا چیزیں صحیح نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے دماغ لمبے عرصے، یہ سٹریس کا رسپانس ایک مختصر پیریڈ کے لیے تھا، مگر اس وقت کے یا اس دور میں جو بیماری ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اس رسپانس کو لمبا کر دیا ہے، کہ اس میں ہم زیادہ دیر تک یہ اپنے حالات اپنے اوپر قائم کیے رکھتے ہیں، کیونکہ دماغ کو کوئی ایسا میسج نہیں جاتا کہ شیر چلا گیا ہے، ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں جاتی. تو دماغ سمجھتا ہے کہ سٹریس کا معاملہ جو جاری ہے، اس لیے ہمیں زیادہ دیر تک اس طرح کے معاملات رہتے ہیں، اور زیادہ دیر تک اس طرح کی چینج ہمارے جسم میں بیماری کا باعث بنتی ہے، بلڈ پریشر اور بہت ساری اور بیماریوں کا باعث بنتی ہیں. تو اب اہم بات یہ کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل بہت آسان ہے کہ دماغ کو یہ میسج دے دیں کہ کچھ اور ہو گیا یا وجہ ختم ہو گئی ہے. اس میں یہ نہیں دماغ کو کہنا کہ جی باس فوت ہو گیا یا کچھ ایسا ہوا، بلکہ دماغ کو کسی اور جگہ پہ لگانا ہے جہاں پہ آپ اچھا محسوس کرتے ہو یا بہتر محسوس کرتے ہو. اس میں فزیکلی جیسے آپ بیٹھے ہیں آپ اپنی پوزیشن تبدیل کر لیں، کیونکہ سٹریس کے لیے خاص سانس کی رفتار اور خاص پوزیشن چاہیے. جیسے کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اس طرح سے بھی فائدہ ہوتا ہے. پانی کا گلاس پی لیں. باقی میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتاؤں گا کہ جو آپ کو بہت فائدہ دے گی، جس سے آپ فوری فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں آپ اکیلے ہوں، اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں، ایک ہاتھ سیدھا ہاتھ، اور ہاتھ رکھ کے اس سے آنکھیں بند کر لیں اور دل کی دھڑکن محسوس کریں. اور دل کی دھڑکن محسوس کرتے ہوئے ساتھ آپ نے لمبا سانس لینا ہے، اندر چند سیکنڈ روکنا ہے اور پھر باہر نکال دینا ہے. ہاتھ سے دل کی دھڑکن محسوس کریں. یہ ایکٹیویٹی آپ نے تقریباً 2 منٹ کرنی ہے، اور اس سے آپ کا دماغ واپس نارملائز ہو جائے گا.
ایکچولی جس وقت سٹریس آن ہوتا ہے تو ہمارے دماغ کا ایک خاص حصہ جو فائٹ اینڈ فلائٹ کو ڈیل کرتا ہے، جو لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور دماغ کا ہمارا جو سوچنے سمجھنے والا حصہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی آپ ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو دماغ کا سوچنے سمجھنے والا حصہ دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. کچھ اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ کو جیسے ہی محسوس ہو کہ اسٹریس کی بات ہو رہی ہے، اسٹریس ہو رہا ہے، تو آپ اسمائل کرنا شروع کرتے ہیں. بے شک نقلی اسمائل کریں اور اپنے آپ کو تھپک کے بولتے جائیں آل از ویل، آل از ویل، آل از ویل. اس طرح سے جو ہے آپ کا یہ اسٹریس قابو آ جائے گا اور آپ کی سچویشن تبدیل ہو جائے گی، جس سے آپ بہتر حالت میں چلے جائیں گے. اور آپ کے دماغ کو دراصل یہ میسج دینا ہے کہ جو شیر تھا وہ چلا گیا ہے اور وہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو اس کے لیے ایک ٹیکنیک میں نے آپ کو بتائی. دوسری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ آپ اپنی حالت تبدیل کر لیں، یا اپنے آپ کو بولتے رہیں آل از ویل، آل از ویل. چہرے پہ تھوڑا سا اسمائل لیں، چیزیں بہتر ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.